السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ منی ہؤلاء الکلمات یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدی فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس ورضا بما قسم اللہ لکا تکن اغنى الناس واحسن الى جارکا تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ احباب ذی وقار، عزیز طلبہ، اس زمانے میں اس کائنات ارضی کے اندر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی شریعت نے ایک بات سمجھائی ہے کہ الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، یہ ساری کی ساری دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کا سب رحمت الہی سے دور ہے۔ الا ذکر اللہ وما والاہ، صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کی رحمت میسر ہے اور اللہ کو پیاری ہے۔ پہلی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے جو اس کی سرپرستی کرنے والے، اس کو حاصل کرنے والے، اس کا ابلاغ کرنے والے، اس کے والیان، وہ یقیناً وہ آپ لوگ ہیں، علماء امت ہیں، طلباء اعظام ہیں، جو اس صفحہ ہستی پہ مطلوب خداوندی ہیں۔ آپ کا شان، آپ کی عظمت، آپ کا رتبہ اتنا بلند ہے، رب کریم نے جب رفعت کی بات آئی تو یہ بات ذکر کی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والوں میں رفعت کن کی ہوتی ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان کے بعد اللہ، کلمت اللہ، رسول اللہ اور تقدیر، ملائکہ، ان کو مان لینے کے بعد، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ یقین مستحکم کر لینے کے بعد، جو لوگ کتاب اللہ کے حاملین ہیں، حاملین کتاب اللہ،
حاملین علوم وحی ان کو اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے. کتنی بلندی عطا فرماتا ہے. ابھی شیخ محترم کے درس میں آپ نے نقاط سماعت کیے ہیں کہ انہوں نے کتنا مرتبہ، کتنی زیادہ کامیابی اور کتنی زیادہ رفت آپ لوگوں کی ہی بیان فرمائی ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو چاند سے تشبیہ دی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس راستے کا راہی جنت کے راستے کا راہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں ان کے قدموں کو اتنا اللہ پسند فرماتے ہیں کہ ان کے قدموں کو اللہ زمین پہ نہیں ٹکنے دیتے. امام کائنات نے فرمایا اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پر ان کے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں. تو اپنی عظمت کو سمجھیے گا، اپنے مقام کو سنبھالیے گا. عزیز طلبہ، چند باتیں جو اہل علم کے لیے خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور آپ نے یہ شرط لگا کر بات کی کہ میں ان کو سنانا چاہتا ہوں جو میرے ان پیغامات کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہتے ہیں. ایرے وغیرہ سے خطاب نہیں ہے، بعد عمل لوگوں سے خطاب نہیں ہے. امام کائنات کا روئے سخن کدھر ہے؟ گویا نبی کریم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میری اس بات کے بعد میری امت کے علماء کھڑے ہوں. کیوں؟ وہ ایک نمونہ ہیں، وہ ایک آئیڈیل ہیں، زمانے میں بطور ماڈل دیکھے جاتے ہیں. لوگ کتنے ہی جہالت کے اٹاکوپ اندھیروں میں جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ علماء کا ایک حیا ہے، ان کا ایک احترام ہے لوگوں کے دلوں میں، اور ان کے طرز زندگی کو لوگ اپنے لیے راہ ہدایت سمجھتے ہیں. تو عزیز طلبہ، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میری بات سن کر عمل کی زندگی بنانے والا وہ کھڑا ہو، وہ سامنے آئے اور پھر اس کو لے کر آگے چلے، ابلاغ کا کام کرے، تبلیغ کرے اس کی. سیدنا ابو ہریرہ محدث حدیث، میرے محبوب پیغمبر کا پیارا متعلم، ذوق سے حفظ حدیث کرنے والا محدث حدیث کھڑا ہوا ہے. آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں عمل کروں گا، عمل کے بعد میں امت کے سامنے یہ پیش بھی کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار آیا. جو لوگ عامل قرآن و حدیث بنتے ہیں وہ محبوب گرامی کے ہاتھوں میں گویا اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں. رسول اللہ نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا ہے اور نبوت کے رحمت والے ہاتھوں میں، جن کو قرآن نے یوں بیان کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ادھر محمد کے ہاتھ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہے. یہ اتنے عظیم ہاتھ ہیں. ان ہاتھوں میں ہاتھ آیا کس کا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کس وجہ سے آیا ہے؟ غور کیجئے گا. انہوں نے یہ بات کہی یا رسول اللہ جو نصیحت فرمانا چاہ رہے ہو ابو ہریرہ اس کو عملی جامہ پہنائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا، فعد خمسن، اور 5 چیزیں ابو ہریرہ کے سامنے رکھ دی. 5 خزانے گویا رکھ دیے. تکمیل ایمان بھی ابو ہریرہ کو، تکمیل عبادت بھی ابو ہریرہ کو، تکمیل اسلام بھی ابو ہریرہ کو عطا فرما دیا. اور معاشرے کا عظیم ترین انسان ہی نہیں، رب کریم کی محفل کا عظیم مہمان بننا بھی ہموار اور آسان فرما دیا. گویا
یہ کیلے ابو ہریرہ کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ امت کے طلباء اور علماء کے لیے یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، میرا خطاب ہر اس امتی سے ہے جو ان پہ عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد اس کو آگے لے کر چلے۔ اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ شرک بھی حرام ہے، غیر اللہ کی عبادت بھی حرام ہے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا، اس پہ تو ہمارا یقین ہے۔ سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، یقین ہے نہیں کھاتے۔ لوگوں کا حرام مال بھی نہیں کھانا، حرام ذرائع سے کما کر بھی نہیں کھانا، چوری بھی نہیں کرنی۔ اور ان معصوم کلیوں نے چھٹیوں کے یہ اب قریب سے ہی ان کے ایام شروع ہونے والے ہیں، نماز عصر کے بعد انشاءاللہ ان کو چند دنوں کے لیے گھر جانے کے لیے، گھر کے مہمان بنانے کے لیے ادارے والے رخصت کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس پیغمبر نے، جس علم وحی نے ہمارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا ہے، جس پیغمبر نے، جس قرآن نے شرک کو حرام کیا ہے، اسی دین نے والدین کی نافرمانی بھی حرام کی ہے۔ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ماں چیختی رہ جاتی ہے، ماں کو ستانے والے، باپ کا دل دکھانے والے بھی ادھر بیٹھے ہیں۔ اور بعض بچوں کے تو مجھے فون آتے ہیں کہ یہ بہت تنگ کرتا ہے، گھر میں آ کر ماں کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے حرام کر دیا ہے ہم پر کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں، ان کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، یہ کوئی نفل سنت کام نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نفلی نماز شروع کی ہے، والد والدہ کی آواز آئی ہے نفلی نماز چھوڑ دو، بات سنو، اتنا پیار ہے اللہ کو ان ہستیوں سے۔ یہ آپ کی پروان کو بلند کرنے والی ذاتیں ہیں۔ کچھ ذاتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کرنے میں کمال ہوتا ہے، بڑا نہیں بننا، والدین کے سامنے بڑا نہیں بننا، استاد کے سامنے بڑا نہیں بننا، چھوٹا بننا ہے، مؤدب بننا ہے۔ اگر چاہتے ہو معاشرے سے محبت ملے، عزت ملے، مؤدب بن جاؤ۔ اس کا پہلا سبب، پہلا کرینہ ہی ادب ہے۔ جتنے مؤدب بنو گے، رب کریم نے تو اتنا ادب سکھایا ہے کہ نظریں بھی نہیں اٹھانی، اپنے پہلوؤں کو جھکا کر بڑے ادب سے کھڑے ہو جانا ہے، اور ہما سما طریقے سے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ وَقُلْ اللَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات نہایت ہی عمدگی سے، جس میں شر کا کوئی پہلو نہ ہو، توہین کا کوئی پہلو نہ ہو، اس انداز سے والدین سے پیش آنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے گھروں میں جانا ہے، پتہ چلے متعلم حدیث آیا ہے گھر میں، متعلم قرآن آیا ہے، ہمارے بچے پہ رب کے قرآن کا اثر ہے، حدیث رسول اس کے دل میں جاگزی ہو چکی ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کون ہستیاں ہیں جن کا ادب ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ لازم کر دیا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ بڑوں کا ادب سیکھ لیا، بڑوں کا ادب کرنا شروع کیا، دعائیں تو ملی ہی ملی، ان کی دعاؤں کے راستے کھل گئے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے اس مؤدب کو کیا ملا، حرام امور سے بچنے والے کو کیا ملا؟ اللہ کی نافرمانی تم پہ حرام ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو چھوڑا۔ اور وہ بچے جو ادھر الحمدللہ اول صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، لوگوں
نماز چھوڑنا میرے عزیز بھائیو حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ گھر گئے، پھر نمازیں بھی گئی، پھر وہ قرآن کی تلاوت بھی گئی۔ کہاں گیا تمہارا پیار قرآن سے؟ کہاں گئی محبت تمہاری قرآن سے؟ ذکر و اذکار بھی گئے۔ امتحانوں سے قبل تو تہجد کے وقت دعائیں ہوتی تھی، یا اللہ مجھے پوزیشن دے، مجھے اچھے نمبروں سے پاس کر، میرا پرچہ آسان کر دے، میرے لیے علم آسان کر۔ اللہ نے کہنا ہے یہ فصلی بٹیرا تھا، اب بھاگ گیا، ابھی نعمت ملی ہے ابھی ہمیں بھول گیا۔ اور کسی کی شادی آ گئی، وہاں پہ ناچ گانا بھی سنا، حالانکہ گانے بجانے اور اس طرح کی محفلیں اور بے برہنہ بے پردہ عورتوں کے دیکھنا، ایسی تصاویر دیکھنا حرام ہے، ایسی موویز دیکھنا حرام ہے۔ اور موبائل کا صحیح استعمال، موبائل کا یہ ایپیں اس وقت یہ کالے ناگ ہیں، کالے ناگ جوانیاں لوٹ رہی ہیں، ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، بچوں کی نظر کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اور اس دل میں، جس دل میں گندی موویز ہیں، جس آنکھوں میں گندی تصاویر ہیں، جس کانوں میں یہ ناچ گانے کے راگ ہیں، او بچوں، اور وہ دل میں نفاق تو پیدا ہو سکتا ہے، ایمان نہیں پیدا ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ کتنی کوشش کر کے دیکھ لو، کبھی آزما کر دیکھ لینا، جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، اس کے بعد جب گانے بجانے کی آواز آئے گی دل کانپے گا، دل نفرت کرے گا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایمان کی قوت ہے جو اسے روک رہی ہے۔ اور جب تم باز نہ آئے، حرام کو پامال کیا، حرام کام کو پہنچے، تو دل سے حیا کا پردہ پھٹا۔ یہ حیا ہی ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ نہیں بھائی، ایسا استعمال نہیں، ایسی نظر بازی نہیں، ایسی گفتگو نہیں۔ آپ کی گفتگو بازاری لڑکوں والی نہ ہو، بازاری لوگ جیسی گفتگو کرتے ہیں آپ کی گفتگو ویسی نہ ہو، آپ کا چال چلن ویسا نہ ہو۔ فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا کسی کو۔ گھر جاؤ، گھر والوں کے لیے آپ مسیحا کی حیثیت سے جاؤ کہ مسیحا آ گیا ہے، جنت کا شہزادہ آ گیا ہے، یہ ہمارا مجاہد بھائی آ گیا ہے، یہ ایمان والا، یہ علم و فضل والا بچہ آ گیا ہے، اس کو اللہ کے قرآن کی سمجھ آ گئی ہے۔ ماں 10 عورتوں کو بتائے، میرے حافظ صاحب آئے تھے، تہجد کے وقت میرا بیٹا روتا تھا، ہمارے گھر میں کیا سما لگا تھا، اب مجھے وہ بہاریں نظر نہیں آ رہی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں کھڑے ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو علوم ہم نے پڑھے ہیں ان کو بھول جائیں اور اسی طرح بازاری لڑکوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ امام کائنات نے فرمایا اتق المحارم، محارم کو تم چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزاروں میں رب کریم تمہارا نام درج فرما دیں گے۔ اور ورضا بما قسم اللہ لکا، جو اللہ نے تیری تقسیم میں رکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ اللہ نے جیسی جوانی دے دی ہے، جیسی صحت دے دی ہے، جیسا حسن دے دیا ہے، جتنا علم دے دیا ہے، اور جیسی یہ پوزیشنز آتی ہیں بچوں کی، بعض بچے 2 نمبر پہ آ جاتے ہیں، بعض تیسرے پہ آ جاتے ہیں، بعض کو اعزازی پوزیشن حاصل ہو جاتی ہے، اور بعض بچوں کو کوئی پوزیشن نہیں ملتی، حالانکہ انہوں نے محنت کی تھی لیکن پرچے میں اس طرح سے نہ لکھ سکے۔ بد دل نہیں ہونا بلکہ شکر کا راستہ اپنانا ہے۔ پاس ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی عطا ہے، اور جو علم اللہ نے آپ کے سینے میں اتار دیا اس کا شکر تو کرو۔ اگر انعام نہیں ملا تو یہ تو مل گیا کہ قرآن کا ترجمہ کرنا آ گیا ہے، حدیث پڑھنی آ گئی ہے، نماز کا طریقہ سیکھ لیا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ کیا ہوگا؟ کائنات سے اللہ مستغنی کر دے گا تم کو۔ نہ انعام کی لالچ، نہ دولت کی تمنا، بس پڑے جاتے ہیں اخلاص و وفا سے۔ یہ ہے مخلصین کا نظریہ۔
کہ پریشان نہیں ہونا. بعض بچے کہتے ہیں ہم مدرسہ چھوڑ جائیں گے, ہماری پوزیشن نہ, ہم نے پڑھنا نہیں ہے. اور نہ بھائی, یہ نشکری کے کلمے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, ایسا نہیں, بلکہ پوری ذوق اور شوق سے. یہ ایک ہی امتحان دینا زندگی میں, ایک دیا, 99 ابھی باقی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریے گا, انشاءاللہ اس بار نہیں تو اگلی بار صحیح, کوشش نہیں چھوڑتے. لیس للانسان الا ما سعی ان سعیہ سوف یری, ان قریب ہی وہ اپنی نعمتوں کو. میری طرف توجہ کیجیے عزیز بھائیوں, عزیز طلباء, اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کتنی پورے سال میں چھٹیاں کی, میں نے کتنی بے وفائی کی اپنی کتابوں سے, میں نے کتنی بے وفائی کی اپنے اسباق سے, میں نے کتنی بے وفائی کی اپنے اساتذہ سے, میں نے بے وفائی کتنی کی ادارے سے اور ادارے کی عنایتوں سے. یہ آپ کے محسنین ہیں, ادارہ آپ کا محسن ہے. اور الحمدللہ یہ علامہ شہید کا لگایا ہوا پودا, یہ ہمہ تن گوش ہو کر اساتذہ کی ٹیم, انتظامیہ, اور اس مہنگائی کے سخت ترین دور میں بڑی تگ و دو کے ساتھ الحمدللہ علوم وحی کو امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے آسان بنا رہا ہے. اور بیک وقت ہمارا ادارہ علوم اسلامیہ پہ جس قدر محنت کر رہا ہے, اس کے گواہ الحمدللہ ہمارے طلباء ہیں کہ جس طرح اب صبح سے لے کر رات 10 بجے تک پوری محنت, پوری کوشش و کاوش کے ساتھ اساتذہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور آپ کی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے جو بچہ سوال لے کر آتا ہے اس کا جواب مثبت جواب, مسکت جواب دیا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک میں پچھلے سال بھی دورات النحو والصرف کا اہتمام ہوا, اور دیگر مدارس سے بھی الحمدللہ طلباء آئے, ہمارے طلباء میں بھی فائدہ اٹھایا. اور جن بچوں نے دورہ پچھلے رمضان میں کیا, پورے سال میں انہوں نے اپنی عبارت میں تسہیل کے اعتبار سے, قوانین کے حفظ کے اعتبار سے بہت آسانی کو محسوس کیا. پتہ چلا کہ ایک بچہ جس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سے اقسام کسے کہتے ہیں, شاش اقسام کسے کہتے ہیں, ہفت اقسام کسے کہتے ہیں, الحمدللہ وہ ان قوانین سے بھی متعارف ہوئے, اور ساتھ ساتھ ان کو عبارت پڑھنے میں بھی بہت زیادہ آسانیاں ہوئی. تو اس سال بھی انشاءاللہ اسی طرح ہی, اسی ہی محنت, اسی ہی ذوق شوق کے ساتھ طلباء ضرور ضرور دورہ صرف و نام میں تشریف لائیے گا. اور ہمارا شعبہ یہ تحفیظ القرآن الکریم کا ہے. اس میں آپ کے سامنے قراء اکرام الحمدللہ صبح 4 بجے سے لے کر رات گئے تک, رات 9 ساڑھے 9 بجے تک کلاس ہوتی ہے. اور میں نے آج خود پوچھا شیخ فضیلت الشیخ حنین قدوسی صاحب سے کہ میں نے کہا شیخ صاحب بتاؤ کہ ہمارے حفظ کے امتحان کی کیسی رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں الحمدللہ تمام بچوں کو منزل ازبر یاد ہے. یہ بہت بڑی خوش کن بات ہے. پوچھئے قاری عبدالودود صاحب سے, مختلف اداروں میں امتحان کے لیے جاتے ہیں, کوئی حال نہیں ہے بچوں کا, آسان سوال بھی نہیں آتے. اور الحمدللہ ہمارے بچوں کی منزل کی رپورٹ بالکل الحمدللہ حوصلہ افزا ہے, اور تلفظ بھی بہترین ہے. کوئی بندہ صاحب مجلس میں سے کسی بچے سے چاہے امتحان لے سکتا ہے. اور جو بچے ہمارے جنہوں نے الحمدللہ آل جامعہ ٹاپ کیا ہے, ان سے ان کے مضامین کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پوچھنا چاہے تو کھلی اجازت ہے الحمدللہ. ایسی بات نہیں ہے کہ اساتذہ نے اپنے پاس سے ہی ان کو زائد نمبر دے کر ان کو اس نمبر پوزیشن پہ لے آئے ہیں. پیپر موجود ہیں الحمدللہ, بار پیپر پڑھے گئے اور بار چیک کرنے کے بعد پھر ان کے رزلٹ کو دیکھا گیا ہے. اور الحمدللہ ہمارے طلباء میں یہ خوشی کی بات ہے, کثیر تعداد میں وہ بچے موجود ہیں جنہوں نے الحمدللہ 100 میں سے 90, 95, 98 اور 100 تک نمبر الحمدللہ حاصل کیے ہیں. ان سے میں نے الگ میں ان کی وہ مضامین شفوی طور پر بھی سنے ہیں, وہ سوالوں کے جواب ان سے شفوی طور پر بھی لیے ہیں. الحمدللہ اطمینان تھا. اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے, اور امت مسلمہ کے لیے علماء راسخین کی تیاری میں رخ اللہ تعالیٰ طلباء کا ادھر فرما دے. اور جو لوگ یہاں سے فیض یاب ہو رہے ہیں ان کو اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ نے فرمایا لوگوں
اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا ہے تو مومن بن جائے گا. جانا ہے تم نے گھروں میں, آپ کا بھائی جو آپ کے ساتھ چرپی پہ سوتا ہے وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے, لوگوں سے بھی, مسجد والوں سے بھی, سب کا آپ کا اچھا سلوک ہو تاکہ پتہ چلے یہاں ایک عالم متعلم آیا ہے. اور آپ بہت بڑے اشتہار ہو جامعہ کے, آپ اشتہار ہو, آپ کی وجہ سے ابلاغ ہوگا, آپ کی وجہ سے اس جامعہ کی علماء راسخین ہی تعارف کروائیں گے کہ یہاں پہ کیسی تعلیم و ترقی اور تربیت ہو رہی ہے. اور وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ آپ نے فرمایا اور لوگوں کے لیے وہ بات ہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے, خود نہیں پسند کرتے تم برے آداب تو لوگوں کے ساتھ بنا اختیار کیجئے اور کثرت سے ہنسنا چھوڑ دو. یہ ٹک ٹاکر نہیں بننا, حافظ قرآن ہو, ٹک ٹاکر ہو بری بات ہے, اور حافظ قرآن ہو برے کلمات کہنے والا ہو بری بات ہے. لوگوں اچھے کلمات بولیے. اور آپ نے فرمایا ایک بندہ ویل وادی جہنم کے اس کے لیے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے. تو ایسا مزاج جا کر معاشرے میں نہیں اپنانا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ ہمارا ادارہ مختلف شعبہ جات میں کام کر رہا ہے. شعبہ علوم اسلامیہ جس میں الحمدللہ ہمارے اس سال 60 سے زیادہ تعداد رہی, اور اسی طرح شعبہ تحفیظ القرآن ہے جس میں 100 کے لگ بھگ تعداد ہمارے پاس موجود ہے. اور اسی طرح ہمارا یہ دورہ جات کا سلسلہ ہے. اور اسی طرح ہمارا ابلاغ کے لیے یہ جو ہمارا میڈیا کا شعبہ ہے یہ بھی الحمدللہ فعال ہے. تو آپ جائیے ہر جگہ پہ الحمدللہ جامعہ کا تعارف کروائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.